الحاجب المنصور دور الاندلس کے لیے سنہری دور ہے، جہاں اسلامی ملک اندلس اپنی سب سے بڑی طاقت اور سب سے بڑی بقا کو پہنچا۔ المنصور کو گرمیوں اور سردیوں میں مسلسل اللہ کی رضا کے لیے جدوجہد کرنے کا شوق تھا۔ ایک دن وہ جدوجہد کرنے نکلا اور اسپینیوں پر ہمیشہ کی طرح فتح حاصل کرنے کے بعد وہ کرتبہ واپس چلا گیا۔ جب وہ آیا تو دیکھا کہ لوگ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ بڑا ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے گھوڑے سے اترتا، ایک بوڑھی عورت نے روتے ہوئے اس سے کہا کہ اے منصور، میرے سوا سب خوش ہیں، میرا بیٹا رباح کے قلعے میں صلیبیوں کا قیدی ہے، تو وہ عظیم ہیرو جو ابھی تک اپنے گھوڑے سے نہیں اترا تھا اپنی فوج کو پکارتا ہے کہ وہ اپنے گھوڑوں سے نہ اتریں۔ پھر وہ رباح کے قلعے میں گیا اور وہ لڑتا رہا یہاں تک کہ اس نے انہیں مسلمان قیدیوں کو رہا کرنے پر مجبور کر دیا، جس میں بوڑھی عورت کا بیٹا بھی شامل تھا۔ اور ایک دن الحاجب المنصور کے قاصدینوں میں سے ایک قاصد سلطنت ناروے گیا۔ اندلس میں مسلمانوں اور اس سلطنت کے درمیان ایک معاہدہ طے تھا جسے وہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ معاہدے کی شرائط میں سے ایک شرائط یہ تھی کہ مسلمانوں کو قیدی نہ بنایا جائے، لیکن الحاجب کے قاصد نے جب ناروے کے بادشاہ کو یہ پیغام دیا تو اس نے سنا کہ مسلمان عورتوں میں سے 3 عورتیں وہاں کے ایک چرچ میں قید ہیں۔ وہ بہت غصے میں آیا، وہ المنصور کے پاس واپس آیا اور جو کچھ اس نے سنا اسے بتایا۔ چنانچہ المنصور فوراً اپنی فوج کے ساتھ عورتوں کو چھڑوانے کے لیے چلا گیا۔ جب فوج پہنچی تو ناروے کا بادشاہ حیران ہوا اور المنصور سے کہا، ہم نہیں جانتے کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں اور ہمارے درمیان آپ سے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہے اور ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ المنصور نے فخر سے جواب دیا، تم نے معاہدہ توڑا ہے اور تم نے یہاں مسلمان عورتوں کو قید میں رکھا ہے۔ بادشاہ نوار نے کہا، میں ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ بادشاہ چرچ میں گیا اور تینوں عورتوں کو نکال کر المنصور کو دے دیا۔ اس نے اس سے معذرت کی اور کہا، ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ ایک سپاہی جس نے ان کو پکڑا تھا اسے سزا دی گئی ہے، مزید یہ کہ میں نے اس چرچ کو تباہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ پھر الحاجب المنصور تینوں خواتین کے ساتھ اپنے ملک واپس چلا گیا۔ یہ بہت اچھا ہوگا اگر صرف جلال کا دور واپس آ جائے۔ يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير۔